اب بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں ضمناً میں 5 صورتیں اور کور کرتا ہوں جن کی فضیلت پبلک میں مشہور ہے، لیکن ان کے حوالے سے کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے، اور جو روایتیں ہیں ان پر خود ائمہ نے جرح کی ہوئی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی یہاں پر مختصراً بیان کر دوں تاکہ ہماری یہ ویڈیو بک جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت اور صورتوں کی فضیلت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو جائے۔ رہا یہ بزرگان دین کے حوالے سے مختلف چیزیں مشہور ہونا کہ انہوں نے یہ وظیفہ تعلیم فرمایا، یہ وظیفہ، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے۔ البتہ جو حدیث کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں تو 5 میں ایسی روایتیں کور کروں گا 5 صورتوں کی فضیلت کے اعتبار سے کہ وہ ضعیف ہیں۔ پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2922 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کو پڑھے واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ، یہ والی آیات صبح پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے، شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ اس میں خالد بن تہمان ایک راوی ہیں جو اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، یعنی ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا، اس زمانے میں انہوں نے یہ روایت بیان کی، لہذا وہ ایکسیپٹیبل نہیں۔ دوسری حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2888 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رات کو سورۃ الدخان پڑھ کر سوئے، سورت نمبر 44 پارہ نمبر 25 میں، تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن اس روایت کو بھی خود امام ترمذی نے ضعیف ڈکلیئر کیا اور امام بخاری کا قول بھی نقل کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس میں عمر بن خصیم منکر الحدیث راوی ہے۔ منکر الحدیث وہ راوی ہوتا ہے جو ریجیکٹڈ پرسنالٹی ہوتا ہے، جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں۔ یہ بڑی شدید جرح ہوتی ہے کسی پر کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ تیسری حدیث شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں ہے 2498 کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ کر سوئے وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھیں، لیکن یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی ہیں شجاع، وہ ضعیف ہیں، اور ابو طیبہ، یہ بلکہ یہ دونوں راوی جو ہیں ابو طیبہ اور شجاع، یہ دونوں مجہول اور ان نون راوی ہیں، اور لاپتہ لوگوں کی روایتیں محدثین کے میدان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ چوتھی حدیث بھی شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں 2518 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورۃ التکاثر پڑھ لے تو اسے 1000 آیات کا ثواب ملے گا، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اس میں عقبہ بن محمد مجہول راوی ہیں، ان نون راوی ہیں، ان کی کوئی توثیق کسی بھی محدث سے ثابت نہیں ہے۔ اور 5ویں حدیث شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں ہی 2494 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کا حسن و جمال سورۃ الرحمن ہے، لیکن یہ روایت بھی بالکل جھوٹی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں، جھوٹی روایت ہے۔ اس میں احمد بن حسن منکر الحدیث ہے، اور علی بن حسین بن جعفر ایک کذاب راوی ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے۔ تو یہ 5 کی 5 روایتیں جو ہیں وہ اصول محدثین پر ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ اور بھائیو، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ المتوفى 262 ہجری، انہوں نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ ضعیف الاسناد احادیث کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ نمبر 1، نہ تو حلال و حرام کے احکام کے لیے، نمبر 2، نہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، اور نمبر 3، نہ ترغیب و ترہیب کے لیے، یعنی نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور برے اعمال سے روکنے کے لیے بھی کوئی جعلی روایت بیان نہ کی جائے۔ تو یہ ہمارا اپنا کوئی فتویٰ نہیں ہے، امام مسلم نے آج سے 1200 سال پہلے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا، اور یہ اتنا اہم مقدمہ ہے کہ میں نے تقریباً 1 گھنٹہ 25 منٹ میں یہ پورا مقدمہ کور کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے یہ پورا مقدمہ کور کیا ہے، اور 5 ایسی مثالیں دی ہیں ضعیف الاسناد احادیث کی جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ اگر ان روایتوں کو ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں، ان روایتوں کو صحیح ایکسپٹ کر لیں تو ہمارے ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے، والعیاذ باللہ تعالی۔ لیکن
ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ وظائف کر رہا ہے، چونکہ یہ وظائف قرآن کے ہیں، اور بسا اوقات یہ وظائف سورۃ الواقعہ کوئی سال ہر سال سے پڑھ رہا تھا، سورۃ الرحمان پڑھ رہا تھا، اس کی وجہ سے اسے زبانی یاد ہو چکی ہے، تو یہ وظیفے چھوڑے نا۔ کیوں؟ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، اس کو عمومی طور پر تو ثواب ملے گا ہی ملے گا۔ چھوڑنے کا نقصان یہ ہوگا کہ جو یاد تھی وہ بھول جائے گا، پھر بھولنے کی وعید الگ سے۔ لہذا یہ جو ثواب حاصل ہو رہا ہے بالکل کرتے رہے۔ اس فضیلت کے بغیر بھی ایک عمومی فضیلت تو ہے، چاہے سورۃ الرحمان کوئی پڑھے، سورۃ التکاثر کوئی پڑھے، یہ کوئی بابوں کے وظیفے تو نہیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر کوئی ویسے بھی پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھتا رہے، کیونکہ وہ جرنل حدیث یاد کر لیں بالکل صحیح سند کے ساتھ، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2910، سنن دارمی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا اور اس نیکی کو پھر 10 گنا کر دے گا۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی 30 نیکیاں ملیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لہذا یہ عمومی ثواب ملتا رہے گا۔ تو جو لوگ سال ہر سال سے سورۃ الحشر کی 3 آیات پڑھ رہے ہیں، یا سورۃ الواقعہ پڑھ رہے ہیں، یا سورۃ التکاثر پڑھ رہے ہیں، یا سورۃ الرحمان پڑھ رہے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے پڑھتے رہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں ثواب انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا، تاکہ یہ صورتیں یاد رہیں، بھول نہ جائیں۔ تو یہ ایک منصف مزاج آدمی کو اسی طریقے سے ہی ایڈریس کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دیا۔